السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، جو ہر قسم کی تکالیف اور رکاوٹوں کے باوجود اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے رہے۔ اس کی آخری کڑی ہمارے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی تعلیمات مکمل اور کامل ہیں۔ آخری خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محنت، کوشش، لگن، محبت سے اللہ تعالیٰ کے دین کو رہتی دنیا تک پہنچایا۔ قیامت تک کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی مکمل دین ہے، جو قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگا جو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے گا۔ وہ ہیں کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا۔ قرآن پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا راستہ سیدھا۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روزے روشن کی طرح عیاں ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن پاک جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، ترجمہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ ویسے بھی دنیاوی تعلیم کی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن دینی تعلیم کے بارے میں فرمان ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تم ایک آیت ہی کیوں نہیں جانتے۔ عزیز سامعات، اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں نے بھی عزم کیا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کے بعد جو کچھ میں صحیح سمجھی وہ میں دوسروں تک پہنچا دوں۔ الحمدللہ متعدد جگہوں پہ میرے درس ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس چینل پر روزانہ درس ہوگا۔ آپ اپنا تھوڑا سا وقت فکس کر کے یہ درس سنیں، انشاءاللہ آپ کو صحیح علم ملے گا۔ علم تو یقیناً آپ کے پاس پہلے بھی ہوگا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا دین سننے سنانے کی جو سعادت حاصل ہوگی، اگر آپ کے دل میں علم سیکھنے کا شوق، دین کی محبت آ گئی ہے تو خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص کو پسند کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ علم کی محبت، علم والوں کی محبت، اسلام کی محبت، نیکی اور عبادت کی محبت، خیر کی محبت اگر دل میں آ جائے تو یہ اللہ کا پسندیدہ بننے کی علامت ہے۔ چند احادیث مبارکہ بیان کرتی ہوں جن سے ہمیں علم حاصل کرنے کی فضیلت کا علم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف دو آدمیوں سے کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور وہ راہ حق میں سے لگا رہا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلے سناتا ہے اور اسے لوگوں کو سناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، تم یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، ان چار کے علاوہ پانچویں قسم کے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ میرا عزم ہے کہ میں قرآن و حدیث کے حوالے سے مختلف عنوان کے بارے میں بیان کروں اور دین سننے اور سنانے والوں پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ہم سب اس سے مستفید ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلا درس مقصد زندگی کے بارے میں ہوگا۔ ربی زدنی علما، یہ ہماری آج کی دعا ہے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہ حافظ۔